بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے وعدے اور معاہدے ان کی سختی سے پاسداری کرو، یعنی ان کو پورا کرو۔ یہ میں قرآن پاک کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ میں نے اقوام متحدہ کے بارے میں، جو کہ ایک نام نہاد ادارہ ہے کہ جس کے اندر یعنی قومیں تو اکٹھی ہوتی ہیں لیکن وعدے معاہدے ان کی پاسداری نہیں ہوتی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے میں یہ مکے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مکے کے اندر یہ لوگ، مکے کے لوگ، وہ ان کی ثقافت کے اندر یہ وعدے کی پاسداری کرنا، معاہدے کی پاسداری کرنا ان کی ثقافت کے اندر شامل تھی۔ اور جو آدمی معاہدے پورے نہیں کرتا تھا یا وعدہ پورا نہیں کرتا تھا، اس کو بڑی حقارت سے اور بڑی ذلت امیز نظروں سے دیکھتے تھے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس کو۔ اور سب سے بری بات وہ معاہدے جو معاہدہ توڑتا تھا اس کو سمجھتے تھے۔ وعدے کے لیے اور معاہدے کے لیے وہ جان بھی دے دیتے تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، اگرچہ وہ ظالم تھے، اگرچہ وہ اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دین، کوئی اصول نہیں تھے، اس کے باوجود وہ وعدے کے اوپر، وعدے کی عمل داری کے اوپر بڑی سختی سے وہ کاربند تھے۔ یعنی پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر مکے جیسے لوگوں جیسے وہ معاہدے کی پاسداری کرتے تھے، ان جیسی قوم آج تک نہیں ہے۔ یعنی جیسے وہ وعدہ وفا ہے دنیا کے اندر، آج بھی دنیا میں ان جیسے لوگ نہیں پائے جاتے۔ وہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ کرتے سختی سے اس کے اوپر کاربند رہتے۔ ان کی یہ عادتیں بہت اچھی تھی، لیکن تقریباً ساری قومیں کسی نہ کسی طریقہ پر یا کسی نہ کسی طور پر وہ تھوڑا بہت، زیادہ نہ بھی ہو، لیکن معاہدے کی پاسداری آج بھی کرتی ہیں، سوائے یہود اور نصارہ کے۔ یہ یہود اور نصارہ کبھی معاہدے اور وعدے کے پاسداری نہیں کرتے۔ یہ معاہدے اور وفاداری سے اس وقت یہ مکر جاتے ہیں جب یہ طاقتور ہوتے ہیں، جب یہ کمزور ہوتے ہیں، پھر معاہدے اور وعدے ان کو یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں دو، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا گیا، ہر وہ شخص جو زمین پر بستا ہے اس کے لیے ہے یہ آیت۔ سب کو یہ باور کرا دیا گیا ہے، یہ دو قومیں جو ہیں یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کبھی وعدے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی، یہ دو قومیں۔ اور دنیا کی جو سیاست ہے نا، وہ چار گروہوں کے گرد گھوم رہی ہے، چار قسم کے گروہ، بلکہ 5، پوری دنیا۔ ایک ہے بنو امیہ، ایک ہے بنو عباسیہ، ایک ہے قتیلہ چانکیہ، اور ایک ہے عیسائی، اور ایک ہے یہود۔ یہ 5 گروہوں کے گرد پوری دنیا کی سیاست گھوم رہی ہے۔ ان میں جو 2 گروہ ہیں نا، یہود اور نصارہ، ان کی سیاست وعدہ خلافی پر مبنی ہے۔ اور یہ دوست کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ تو کر لیا ہے، دوستی تو بڑھا دی ہے، لیکن اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ یہ
جو انڈیا کے ہندو ہیں یہ بھی وعدہ کے خلافی کرتے ہیں نا، تو کرتے کون ہے؟ برہمن صرف. تو برہمن یہودیوں کا 12واں قبیلہ ہے، وہ بھی یہودیوں میں شامل ہے. یہ وہی قوم ہے جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا. تو یہ تو یہود کے اندر ہی آتے ہیں نا، میں نے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا. آپ ادھر دیکھیں، یہ کوریا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، یہ کتنی بڑی پٹی ہے. ان میں مسلم اور نان مسلم سب ہیں، لیکن وعدے کو کبھی نہیں توڑتے، معاہدے کو کبھی نہیں توڑتے. جس کے ساتھ دوستی ہے اس کے ساتھ اچھی دوستی نبھاتے ہیں. لیکن یہود و نصارہ جب غالب آئیں گے تو ان کے طور طریقے سوچ اور ہوگی. جب یہ مغلوب ہوں گے تو ان کو وعدے معاہدے یاد آ جاتے ہیں. تو میں اقوام متحدہ کی یہ بات کر رہا تھا. دیکھو، اقوام متحدہ ایک نام نہاد ادارہ ہے. یہ عن قریب ختم ہونے والا ہے. عن قریب یہ پاش پاش ہونے والا ہے. نام نہاد کیسے ہے کہ اس کو سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے اور جنگ عظیم جنگ آپس میں نافذ کر کے ایک انہوں نے ادارہ بنایا ہے اقوام متحدہ کے نام کے اوپر. اس میں 4-5 ملکوں کو اختیار ہے. ادارہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب تمام قوموں کے اختیارات اور اصول برابر ہوں، کہ اس کے اوپر سال کے بعد یا 2 سال کے بعد الیکشن جیت کے کوئی ملک آگے آئے، اس کو سربراہی ملے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ حقوق کی بات کریں گے یا اصول کی بات کریں گے. لیکن جب 4-5 ملک فیصلہ کرنے کے لیے مستقل ہیں ساری زندگی تا حیات، تو پھر وہ تو اپنے معاملے کے اندر دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. وہ تو اپنی ان کی اجارہ داری ہے. جیسے ویٹو پاور ہے ان کے پاس 4-5 ملکوں کے پاس، تو یہ تو پھر ان کی اجارہ داری ہے نا، کہ جب دل چاہے کسی ملک کے متعلق وہ فیصلہ کسی قسم کا بھی وہ کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے. یہی وجوہات ہیں کہ دوسری قومیں جو ہیں اپنے آپ کو عدم تحفظ کا جب ان کو احساس ہوگا تو پھر خانہ جگی یہ زمین کے اوپر ہوں گی. اقوام متحدہ یہ جو 5 ہے ملک، جب کوئی اور قوم طاقتور ہوگی، جیسے ابھی پاکستان اور ترکی ہو رہے ہیں یا ایران ہے ساتھ، تو یہ خود بہت جو ہے نا ان کو جب احساس ہوگا کہ ہمیں تو اس کے اندر نمائندگی نہیں ہے، تو 2.25 ارب آبادی کو کسی کو نمائندگی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر تو وہ اس نے ٹوٹنا ہی ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اقوام متحدہ جب بنائی، نام نہاد معاہدے کیے. اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں، چائنا کے جیسے وہ ان کی کیا ہے اس کا تائیوان ہے یا ہانگ کانگ اور بھی علاقے ہیں جو کہ ان کے اوپر 100 سال کے لیے معاہدے کیے تھے کہ تم 100 سال کے بعد یہ تمہارا حق ہوگا. یہ معاہدہ ہے نا. ترکی کے ساتھ بھی وہ معاہدے کیے، زبردستی چاہے کیے جیسے بھی کیے، کہ 100 سال تک تم ادھر کے حق جتا نہیں سکتے. لیکن جو ہی 100 سال مکمل ہونے کے وقت آیا ہے تو پھر تو چاہیے تھا نا. اقوام متحدہ تو اسی لیے بنائی ہے نا کہ وہ حقوق کی پاسداری کرے، وہ معاہدے اور وعدے کی پاسداری کرے، اور جس کا حق ہے اسی کا تسلیم کیا جائے. اب یہ وہی وعدے توڑنے جا رہے ہیں. جیسے تائیوان اس کا ہے، کہتے ہیں ہم نہیں دیتے. چائنا اس کے اوپر قبضہ نہ کرے. پھر تم نے معاہدہ کیا کیا تھا کہ 100 سال کے بعد تمہارا ہوگا. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہے، اس کے جو علاقے ہیں اس کو وہ نہیں تسلیم کر رہے، معاہدے توڑ رہے ہیں. جو 100 سال پہلے انہوں نے معاہدے کیے تھے اس کو وہ توڑ رہے ہیں. کون؟ فرانس، برطانیہ، جو امریکہ وغیرہ. باقی کسی ملک کو تو تکلیف ہی نہیں ہے، نہ تو ہمیں کوئی تکلیف ہے، نہ روس کو کوئی تکلیف ہے، نہ کسی اور کو تکلیف ہے.
کہ تائیوان کو چائنا کا ہاتھ چلا جائے گا یا جس کے ساتھ معاہدہ اس کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ معاہدہ ہوا ہے، یہ وعدہ ہے، ہم تو لوگ اس کے اوپر سختی سے کار بند ہیں۔ لیکن مغربی اقوام جو یہود و نصارہ پر مشتمل ہے وہ اس سے بھاگ رہے ہیں معاہدے سے، وہ کہہ رہے ہیں چائنا کو ہم تائیوان کو آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ پھر ترکی کے بارے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم معاہدے اور وعدے توڑ دو گے، اقوام متحدہ کو جو تم نے نام نہاد ادارہ بنایا ہوا ہے، اگر اس کے اندر اپنے لکھی ہوئی باتوں سے تم مکر جاؤ گے تو پھر اس کا مطلب ہے جو اقوام متحدہ آپ نے ادارہ بنایا ہوا ہے وہ تو غیر فعال ہے، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹ کے رہے گا، پھر جنگیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ جب عام سی بات ہے، ایک بچے کو باپ چیز زیادہ دے دیتا ہے کوئی کھانے کے لیے، دوسرے کو کم دیتا ہے، تو لڑائی تو پھر ہوگی، یہ تو گھر کی بات ہے۔ تو آپ اقوام کی بات کر رہے ہیں کہ پھر امن قائم ہوگا، کیسے امن قائم ہوگا؟ جب تم ایک قوم کو حق دے دو گے، یعنی اپنے حق کے متعلق تو تم بھاگ کے آگے سامنے آ جاؤ گے، جہاں تیمور کے ساتھ کیا ہے آپ لوگوں نے اور سوڈان کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اقوام متحدہ کو ایک مذہب کی اجارہ داری بنا رہے ہو، یہ تو اصول کے خلاف بنا رہے ہو، چل رہے ہو نا۔ تو جس وقت آپ ان معاہدوں سے اور وعدوں سے مکرو گے پھر عالمی جنگ دوبارہ برپا ہوگی، اقوام متحدہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ طے ہے کہ اقوام متحدہ عن قریب ٹوٹنے والی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے معاہدوں سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مکر رہی ہیں، جب مکریں گی تو ایک بلاک بن جائے گا، ایک وہ جو وعدے سے بھاگ رہی ہے، ایک جو وعدے کے اوپر کار باندھا ہے، جیسے چائنا ہے اور ممالک ہیں، جیسے کیا نام ہے پاکستان ہے، یا جیسے کیا اس کو کہتے ہیں ترکی ہے، سلطنت عثمانیہ ہے۔ تو جب آپ لوگ معاہدے سے مکریں گے تو پھر اقوام متحدہ کے اندر آپ کے ساتھ بغاوت ہوگی، جب بغاوت ہوگی تو خود بخود یہ ادارہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے سکے نہیں ہیں، تمہارے سگے نہیں ہو سکتے، تو یہ تمام قوموں کو کہا گیا ہے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور زمین کے اندر اسی وقت فتنہ برپا ہوتا ہے جب معاہدوں اور وعدوں کی خلاف ورزی کی جائے۔ جب ایک قوم کے حق تم سلب کرنے کی کوشش کرو گے، معاہدے کر کے، ایک دفعہ معاہدہ کر لیا پھر مکر گئے، پھر کر لیا پھر مکر گئے، تو اس سے پھر تو بغاوت تو ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ یا اقوام متحدہ کے ساتھ۔ وہ اس ادارے کو کہتے ہیں ہم نہیں بھی مانتے، تم جب اپنے ہی حق کے لیے ادھر بات کرو گے، مثال کے طور پہ آپ روٹین کے اندر مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ہی یہ ایسے ہی کرنا ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے، وہ اس سے نہیں ہٹتا، ہر دفعہ اپنے لیے۔ تو وہ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک آدمی کا سونے کا ٹائم ہے، کہتا ہے میں رات کو میں سوؤں گا، آدھی رات کو تم سو گے، یعنی میں پہرا دوں گا آدھی رات تک، تم پہرا دو گے آدھی رات تک تو میں پہرا دوں گا، آدھی رات کے بعد میں پہرا دوں گا تو تم سو گے، تو یہ تو ہوگا معاہدہ۔ تو جب وہ آدھی رات تک وہ سویا رہتا ہے تو آدھی رات کے بعد کہتا ہے اب تم نے تم نہیں سو سکتے، اب میں نے ہی دوبارہ بھی سونا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، دونوں کی لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہی کچھ اقوام متحدہ کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ اقوام متحدہ عن قریب ٹوٹنے والی ہے۔